الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے. تو اب مدینہ منورہ میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے لیے، اس غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو مدینہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے. مدینہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے. ان کی علماء نے قسمیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے تو مامورین اور ماجورین. پہلی قسم رہنے والوں کی وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر روکا تھا. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں کوئی ذمہ داری، کوئی کام ان کے حوالے فرمایا. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، کچھ صحابہ کرام تھے جن کو اپنی غیر حاضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے کچھ کام، ذمہ داریاں ان کے حوالے فرمائی اور انہیں بس حضور کے حکم کی وجہ سے رکنا پڑا. تو پہلی قسم کے یہ لوگ تھے مامورین، انہیں حکم دیا گیا تھا، اور ماجورین، انہیں ثواب پورا ملے گا. انہیں غزوہ تبوک کا ثواب ملے گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے، آپ کے حکم سے مدینہ میں ٹھہرے تھے. دوسرے تھے مدینہ منورہ میں رہ جانے والے معذورین مخلصین. یہ مخلص لوگ تھے، یہ بھی جانا چاہتے تھے، نہیں جا سکے. لیکن کیوں نہیں جا سکے؟ یہ معذور تھے. کوئی نابینا، کوئی پیر سے معذور، کوئی ہاتھ سے معذور. یعنی جہاد اور لڑائی یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. جہاد اور لڑائی کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، عذر کی وجہ سے، جسمانی عذر کی وجہ سے یا مالی عذر کی وجہ سے. تو دوسری قسم ان لوگوں کی تھی معذورین مخلصین. تیسرے تھے منافقین تھے جو ہٹے کٹے تھے، تندرست تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، سب کچھ تھا. صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں گئے کہ ان کے دل میں کفر تھا، ان کے دل میں نفاق تھا. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مانتے ہی نہیں تھے. اوپر سے بس دنیاوی فائدے کی خاطر وہ مسلمان ہو گئے کہ مدینہ میں رہنا ہے تو ہمیں ان کے جیسا بننا پڑے گا، ان کی بولی بولنی پڑے گی. تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے جیسا لباس، مسلمانوں کے جیسے اعمال اختیار کر لیے، لیکن دل سے تو وہ کافر ہی تھے، بلکہ کافروں سے بھی بدتر لوگ ہیں یہ منافق. تو یہ منافق تھے تیسرے. چوتھے کچھ صحابہ کرام جن کو کہ وہ صحابہ تھے اور لیکن نادمین، اپنے گناہوں پر وہ ندامت کرنے والے. یہ 10 لوگ تھے تقریباً. یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 10 لوگ تھے جو پکے صحابی بھی تھے، ہٹے کٹے تندرست بھی تھے،
مال اور اسباب بھی تھا ان کے پاس، پھر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور پھر ان کو تھوڑی بہت سزا دی گئی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ 50 دن تک ان لوگوں کا بائیکاٹ ہوا۔ یہ 10 میں سے سمجھو 3 لوگ، 10 میں سے جو 3 لوگ تھے ان کا بائیکاٹ ہوا۔ 3 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابی تھے، ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ فضائل اعمال اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت لمبا خود ان کی زبانوں سے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو اب ان کو فکر ہوئی کہ کیا کیا جائے، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، مال اور اسباب سب چیزیں موجود تھی، پھر بھی میں لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا، اب کیا کروں؟ پہلے تو دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بول دوں، کچھ تو بھی جھوٹا بہانہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لوں، پھر دوسرے کسی موقع پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بھی معافی مانگ لوں گا۔ یہ پہلے خیالات آنے لگے، لیکن جیسے ہی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اب میرے دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ بول کر کوئی فائدہ نہیں، پہلے ہی ایک غلطی ہو گئی، اب یہ جھوٹ بول کر دوسری غلطی ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماتے کہتے ہیں میری باری آئی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن مسکرانا بھی الگ الگ ہوتا ہے، ایک تو خوشی کا مسکرانا الگ ہوتا ہے اور غصے کا مسکرانا الگ ہوتا ہے۔ خوشی کی مسکراہٹ کچھ اور ہوتی ہے اور غصے کی مسکراہٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو صحیح، لیکن وہ غصے والی مسکراہٹ تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں تھا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں پال لی تھی؟ کیا تو نے سب سامان تیار نہیں کیا تھا؟ پھر تو کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی دنیا دار آدمی کے پاس اس وقت ہوتا تو کوئی اچھا بہانہ کر کے چھٹکارا پا لیتا، لیکن مجھے آپ کے متعلق معلوم ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سچے نبی ہیں، اگر میں آپ کو جھوٹ بول کر خوش کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی آیت اتار دیں گے، میری پول کھل جائے گی، میرا جھوٹ پکڑا جائے گا، اس لیے میں سچ بولتا ہوں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ کہہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو، یہ 3 جو صحابی تھے ان کے ساتھ 2 اور تینوں کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہارا فیصلہ اللہ ہی کریں گے۔ تو خیر پھر صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کا 50 دن بائیکاٹ چلتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طرح طرح کی آزمائش ہوئی ان کی۔ ایک مرتبہ وہ جہاد میں نہیں گئے تو پھر طرح طرح سے ان کو آزمایا گیا، 50 دن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی خونی رشتے کے بھائی، چچیرے بھائی، یہ لوگ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا۔ پھر جب 40 دن پورے ہوئے تھے بائیکاٹ کو تو بیوی کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی کو بھی چھوڑ دو، تو بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں کہ کیا صحابہ کرام میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ صحابہ کرام جو اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے، ان کو جو یہ مقام ملا ہے کہ وہ امت کے لیے رہبر قرار دیے گئے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقام سے بھی واقف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بھی واقف تھے، اللہ کی محبت بھی کامل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے اندر کامل تھی۔ اس لیے وہ تینوں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی چوں چرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیوں ہمارا اتنا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، 50 دن تک ہم سے بات بند کی گئی، پھر ہمیں بیویوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اتنی سب چیزیں مخالفتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ خوشی سے خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارا جرم ہے، ہم سے غلطی ہوئی، اس لیے وہ لوگ خوشی سے سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنی سی غلطی پر یا ایک غلطی پر ہم سے اتنی جو ہے سزا دی جا رہی ہے، اتنے برے سلوک کیے جا رہے ہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، خاموشی سے 50 دن تک وہ بائیکاٹ برداشت کرتے رہے۔
کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دونوں جو ساتھی تھے وہ دونوں کمزور تھے، بوڑھے تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے، جب سے بائیکاٹ ہوا تو وہ گھر میں روتے ہوئے بیٹھ گئے، روتے تھے بس۔ میں جوان تھا، تندرست تھا، تو میں بازاروں میں جاتا، مسجد میں جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا، اور جب یہ اپنی تنہائی میں نماز پڑھتے تھے سنت نفل وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، اور نماز میں ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہتا، نماز میں ہی کن آنکھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہتا کہ حضور میری طرف دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی دیکھتے رہتے، اور جب میں نماز سے فارغ ہو کر حضور کی طرف پورا متوجہ ہوتا تو حضور دوسری طرف چہرہ پھیر لیتے۔ عجیب وہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، بائیکاٹ کیا گیا 50 دن تک۔ 50 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کے بارے میں توبہ بھی ایسی قبول فرمائی کہ ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی توبہ اتنی مخلصانہ تھی، اتنی سچے دل سے تھی، اتنی اچھی اور پکی توبہ تھی وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوری ایک سورت ہے سورہ توبہ، اس پوری سورت کا نام ہی توبہ رکھ دیا۔ حالانکہ ان لوگوں کے بارے میں وہاں 1-2 آیتیں ہیں، لیکن پوری ان کی توبہ اتنی اچھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا۔ ان کے بارے میں خاص 3 لوگوں کے بارے میں آیت اتر گئی، اس کو قرآن کا حصہ اب قیامت تک یعنی وہ چیز پڑھی جائے گی۔ ان تینوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العزت کے مبارک کلام میں پڑھا جائے گا۔ تو یہ 10 لوگ تھے، ان میں سے یہ 3 کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا، 3 کا بائیکاٹ کیا گیا 50 دن تک، اور ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئے۔ دوسرے جو 7 لوگ تھے وہ بھی صحابہ کرام تھے، پکے مسلمان تھے، اور ان کے پاس بھی کوئی عذر نہیں تھا، لیکن بغیر عذر کے ہی وہ بھی ایسی ہی نہیں جا سکے، نہیں گئے غزوہ تبوک کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو لبابہ بھی تھے اور ان کے ساتھ 6، تو یہ 7 لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ ان کو افسوس ہوا کہ ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، تو اب ان کو افسوس ہوا، تو افسوس کی وجہ سے ان 7 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے، مسجد نبوی کے پلروں سے باندھ لیا، اپنے آپ کو باندھ لیا، اور قسم کھا لی کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں اپنے ہاتھ سے نہ کھول دیں۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں، دیکھا کہ یہ 7 لوگ بندھے ہوئے، کہے ان لوگوں کو کس نے باندھا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ان 7 لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم چونکہ اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، بغیر کسی عذر کے ہم اس لڑائی میں نہیں گئے، یہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو اب ہم اپنے آپ کو اس وقت تک باندھے رکھیں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مبارک ہاتھوں سے کھول نہ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا لی کہ میں بھی، اللہ کی قسم ہے، تم کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کھولنے کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، ان کو آزمانے کا فیصلہ ہو گیا کہ میں بھی تمہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے کہ ان کو کھول دیا جائے، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ کہتے ہیں کئی دن تک وہ لوگ، 3 دن 5 دن 7 دن مختلف روایتیں، خیر کئی دن تک وہ لوگ بندھے رہے، صرف نماز کے لیے ان کو کھولا جاتا تھا اور استنجا وغیرہ ضرورت کے لیے ان کو کھولا جاتا تھا، باقی وہ بندھے رہتے تھے بس 24 گھنٹے، صرف ضرورتوں کے لیے اور نماز کے لیے ان کو کھولا جاتا تھا، باقی وہ بندھے رہتے تھے، بندھے رہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے بارے میں بھی آیتیں اتار دی 11ویں پارے میں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھول دیا۔ پھر انہوں نے اپنا مال پیش کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ہمارا پورا مال اللہ کے راستے میں قبول کر لیجئے، ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی آیتیں اتاری، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نیکیوں کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی کر لیے، یہ یعنی کہ صحابہ کرام تھے، وہ ظاہر سی بات ہے نیکیاں تو کرتے ہی تھے، لیکن ایک گناہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ گناہ یہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، پھر بھی یہ لوگ نہیں جا سکے، پھر بھی یہ لوگ حضور کے ساتھ نہیں گئے، تو یہ گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ ایک برا عمل بھی ملا لیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم،
امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے انہوں نے جو مال پیش کیا تھا اس کے بارے میں کہا خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اب ان سے غلطی ہو گئی ہے تو اب ان سے کچھ مال لے لیجئے۔ وہ لوگ تو پورا مال پیش کر رہے تھے، وہ لوگ تو پورا مال پیش کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ خذ من اموالہم، ان کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ لے لیجئے، صدقۃ، صدقہ لے لیجئے، تطہرہم، اس کی وجہ سے وہ پاک ہو جائیں گے، یہ صدقہ ان کو پاک کر دے گا اور ان کا تزکیہ کر دے گا، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے استغفار بھی کیا۔ خیر، یہ کچھ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، ایک تو منافقین تھے، ان کے بارے میں تو سخت وعیدیں اتری ہیں، دوسرے پیچھے رہ جانے والے جو صحابہ کرام تھے اس میں 10 لوگ تھے، 3 لوگوں کا 50 دن تک بائیکاٹ ہوا اور 7 لوگوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی اور ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتر گئی۔ اب معذورین جو تھے، اب دیکھیں یہاں نیت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے غزوہ تبوک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی، ایک قدم بھی نہیں چلے، ایک وادی بھی انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر طے نہیں کی، لیکن وہ تمہارے ساتھ تھے، تم جہاں جہاں گئے وہ تمہارے ساتھ تھے، یعنی انہیں بھی گھر بیٹھے وہ ثواب ملے گا، گھر بیٹھے وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک تھے، اجر ان کا برابر ہے تمہارا اور ان کا۔ کیوں؟ نیت، حبسہم العذر، عذر نے ان کو روک دیا، نیت تو تھی ان کی جانے کی، نیت تو تھی ان کی جانے کی، غزوہ تبوک میں شریک ہونے کی، لیکن عذر تھا، کوئی مجبوری تھی، کسی کا جو ہے جسم کا کوئی حصہ نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پیر نہیں، عذر کی وجہ سے وہ رک گئے، لیکن نیت اچھی ہونے کی وجہ سے ثواب بھی پا گئے۔ سبحان اللہ، دیکھو سچی نیت کی کتنی برکت ہے، سچی نیتوں میں کتنی خیر ہوتی ہے۔ کہ صرف انہوں نے نیت کی، مدینہ منورہ سے وہ لوگ باہر ایک قدم بھی نہیں چلے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے وہ لوگ، اور اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کی نیت اتنی خالص، اتنی سچی تھی کہ جب بھی موقع آئے گا ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے، بس یہ نیت کر کے وہ گھر پر رہے تو اللہ رب العزت نے گھر بیٹھے ان کو ثواب دے دیا، اور وہ صحابہ کرام کے ساتھ ثواب میں شریک ہو گئے۔ اس لیے ہمیں نیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نیت کا عمل بہت عجیب ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال دی ہے کہ اس امت میں جو بھی مسلمان کوئی کام کرے اچھی نیت سے کرے، کوئی بھی کام، دنیا کا کام کرے، کمائی کا کام کرے، یا خواہش پورا کرنے کا کام کرے، یا نیک عمل کرے، کوئی بھی کام کرے اچھی نیت سے کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال، یہ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ میری امت میں جو لوگ کوئی بھی کام کریں گے لیکن اچھی نیت سے کریں گے، ان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح کس طرح؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے جب ان کے دل میں وحی اور ان کے دل میں الہام کیا، ان کے دل میں بات آئی کہ اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ صندوق جو ہے فرعون کے پاس پہنچ گیا، فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، ان کو پسند آ گیا، فرعون کو بھی پھر مجبوراً رکھنا پڑا، اور پھر دودھ پلانے کے لیے کسی کی تلاش شروع ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ منہ میں نہیں لے رہے تھے، تو تلاش کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ایک گھرانے کو جانتی ہوں، ان کا دودھ بہت اچھا ہے۔ وہ عورت کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر آ گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر، موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر چلے گئی پرورش کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں بچہ ان کا ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہی بیٹا ہے وہ، لیکن اب جو ہے وہ دودھ بھی پلا رہی ہیں اور فرعون کی طرف سے تنخواہ بھی مل رہی ہے، کیونکہ فرعون نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ فرعون کے گھر میں پہنچ گئے، فرعون کو تو نہیں معلوم کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے کوئی بھی عورت دنیا میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر پیسہ نہیں لیتی، تنخواہ نہیں ملتی اس کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انوکھی والدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا
کہ انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور فرعون جیسے دشمن سے وہ 1 دینار روزانہ وصول کرتی تھی۔ ایسے ہی اس امت کی مثال ہے کہ یہ امت جو ہے، ہم کوئی بھی کام کریں، بس نیت اچھی کر لیں، دنیا کا کام کریں، دین کا کام کریں، خواہش پوری کرنے کا اچھی نیت سے کام کریں، تو ہماری مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہمیں فائدہ بھی ملے گا، کھانا کھائے پیٹ بھی بھر گیا، مزہ بھی آ گیا، اچھی نیت سے کھایا سنت کی نیت سے تو اس قیامت میں ثواب الگ ملے گا۔ نکاح کیا تو مزے الگ لیے، لیکن سنت کی نیت سے اگر نکاح کیا ہے تو شادی کا مزہ بھی ملے گا اور آخرت میں ثواب بھی ملے گا، کب؟ جب سنت کی نیت سے کیا جائے۔ تو کوئی بھی کام کریں اچھی نیت سے کریں تو ہماری مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح کہ دنیا کے مزے بھی ملیں گے، دنیا کے جو ہے خواہشیں بھی پوری ہوگی اور آخرت کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ خیر، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تبوک کے بعد ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں پھر 36 منافق تھے، صحابہ کرام میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے 36 منافق تھے، 36 منافقوں کو نام لے لے کر کھڑا کیا، اے فلاں اٹھ جا، اے فلاں اٹھ جا، تو منافق ہے نکل جا۔ 36 منافقوں کو مسجد نبوی سے نکال دیا، نام لے لے کر، نام بنام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 منافقوں کو نکال دیا۔ اب یہ منافقوں کی تو بہت بڑی ہار ہے، یہ بہت بڑی شکست ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لباس میں چھپائے ہوئے تھے، مسلمانوں کے جیسا لباس پہن کر، حلیہ اختیار کر کے، شکل و صورت بنا کر وہ تو اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ منافق ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران سب کو 36 لوگوں کو کھڑا کیا، اور منافقین تھے وہ سب، اور ان کا اعلان کر دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اے فلاں تو اٹھ جا، تو منافق ہے نکل جا۔ 36 منافقوں کو نکال دیا۔ تو اب جو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو اس کو جب یہ چیز معلوم ہوئی تو اتنا بیمار ہوا کہ وہ اسی بیماری میں مر گیا، کیونکہ اب وہ تو منافقین کی پورے جماعت کو، پورے گروہ کو لے کر چل رہا تھا، وہ تو سارے منافقین کو سمیٹ کر لے کر چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب اعلان ہو گیا، وہ تو ہمیشہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ منافقین تو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی صورت نہ اتر جائے، اللہ تعالیٰ کوئی ان کا پول نہ کھول دے، ان کی اصل حقیقت کو واضح نہ کر دے، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ لیکن اب یہ غزوہ تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی حقیقت کھول دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ تو عبداللہ ابن ابی جو ان کا منافقوں کا سردار تھا، وہ اتنا خوف زدہ ہوا اور اتنا زبردست بیمار پڑا کہ اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ، غزوہ تبوک کے بعد کا ہی واقعہ۔ جب مرنے لگا، مرنے کے قریب تھا، جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ سچے مسلمان تھے، وہ صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے جو بہترین صحابی تھے وہ۔ تو عبداللہ ابن ابی جب مر رہا تھا، منافقوں کا سردار، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنے نبی کو بلا کر لے کر آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اخلاق پر قربان جائیں، سبحان اللہ، کیا کرم اور رحمت کا دریا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اور اونچے اخلاق ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ شخص کتنا کمینہ ہے، کتنا خبیث ہے، کتنا اس نے مسلمانوں کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کتنی مرتبہ دل دکھایا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر، مرنے سے پہلے اس کے گھر پر گئے۔ اب حضور داخل ہوئے تو وہ جو ہے مرنے سے پہلے مر رہا ہے۔ اب کوئی سچا مسلمان ہو تو مرنے سے پہلے اس کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ہونا چاہیے، کوئی اچھی بات ہونی چاہیے، قرآن کی آیت ہونی چاہیے، لیکن یہ تو منافقوں کا سردار تھا، تو اس کی زبان سے وہی جو ہے واہی توائی، این حلفاء الیہود، این حلفاء بنی قریظہ یرفعونی، کہاں ہیں یہودی میرے دوست؟ اس کی زبان سے یہ مرتے وقت نکل رہا ہے کہ کہاں ہے میرے دوست یہودی، بنو قریظہ کے یہودی میرے دوست، اگر وہ ہوتے تو میری شان اونچی کر دیتے، نعوذ باللہ۔ وہ شان اونچی کرنے والا ان انسانوں کو سمجھ رہا ہے، وہ ان انسانوں کو سمجھ رہا ہے کہ یہ میری شان اونچی کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی زبان سے مرتے مرتے بھی کیا برے کلمات نکل رہے ہیں۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ اللہ کے نبی آپ میرا انتقال ہو جائے تو بس آپ مجھے اپنی قمیض دے دینا اور اس قمیض میں مجھے کفن دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حامی بھر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہہ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اونچے اخلاق کی وجہ سے کہ حضور کوئی بھی سوال کرتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا میں نہیں میں جواب نہیں دیتے تھے، اتنے اونچے اخلاق کے حامل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خالی ہاتھ واپس کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی وجہ سے ہاں کر دی، اس کو قمیض دینے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے کچھ محققین علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا اس کا ایک احسان تھا۔ وہ احسان کیا تھا کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، وہ بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، تو وہ بھی قید ہو گئے۔ 70 لوگ جو قید ہوئے تھے ان میں حضرت عباس بھی قیدی بن گئے مسلمانوں۔ اب ان کے کپڑے لڑائی کی وجہ سے پھٹ گئے تھے، کپڑے بہت پرانے ہو گئے تھے، پھٹ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اپنے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے چچا کو کپڑا پہنا دے۔ اب آگے چل کے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں شمار ہوا۔ تو کسی صحابی کا کپڑا ایسا نہیں تھا جو حضرت عباس کو آ جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بہت اونچا قد تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد بہت اونچا تھا، اونچے مضبوط جسم والے تھے، تو کسی صحابی کا کپڑا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آ نہیں رہا تھا۔ تو یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا جس نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کپڑا دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ احسان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ احسان چکا دیا تاکہ قیامت میں کہیں یہ بدلہ لینے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ اس لیے اس کا وہ احسان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کے لیے قمیض دینے کا ارادہ کر لیا۔ خیر اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ مردود۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اس کی جو منافقوں کا سردار ہے اس کی جنازے کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں۔ پیچھے سے حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر نے پتہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے اندر اس وقت اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرٹ کھینچ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کھینچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول لا تصلی علیہ، اس مردود کی، اس منافق کی جنازے کی نماز آپ مت پڑھیے، اس کی جنازے کی نماز آپ نہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کتنا ہمیں نقصان پہنچایا ہے، فلاں مقام پر اس نے یہ کیا، فلاں حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، اور کتنے مقام پر اس نے مسلمانوں کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس نے دل دکھایا ہے اور کتنی تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد دلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھینچ رہا تھا، کہ زندگی بھر ان کو، حضرت عمر کو اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھینچ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے بات کر رہے ہیں، حضرت عمر کا بھی مقام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھڑک نہیں دیا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نرمی سے کہا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی منع نہیں کیا ہے، ابھی ان منافقین کی اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ رب العزت نے مجھے منع نہیں کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اتنا تو کہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ کی رحمت پر، سبحان اللہ، آپ کے اخلاق پر قربان جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 70 مرتبہ پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، میں 70 سے زیادہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی دیکھیں، سبحان اللہ، صحابہ کرام کی ایک ایک ادا عجیب ہے۔ اب حضرت عمر اتنی مخالفت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک کھینچ رہے ہیں کہ آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، لیکن جیسے ہی حضور نے نیت باندھی حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نے بھی نیت باندھ لی۔ اطاعت دیکھیے، یہ نہیں کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ اتنے بڑے منافق کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں میں واپس جا رہا ہوں، نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مخالفت نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ ایسے وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں چھوڑی کہ حضور جب نماز کی جنازہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نماز جنازہ ہو گئی،
اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر صاف الفاظ میں اسی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف آیت اتار دی لا تصلی علیہم کہ آپ جو ہے اس کے بعد کبھی بھی ان منافقوں کی جنازے کی نماز مت پڑھیے اور ان کی قبروں کے پاس بھی مت جائیے، ان کے قبروں پر کھڑے بھی مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بھی دیکھیں، یہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، 18 جگہ، یا علماء کہتے ہیں اس سے زیادہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو بات آتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے زمین پر جو ہوتی تھی، عرش پر اللہ کا فیصلہ بھی وہی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر جو کہتے تھے، کئی مرتبہ قرآن میں ایسا ہوا اللہ تعالیٰ نے انہی لفظوں کے ساتھ قرآن بنا کر اتار دیا۔ اب یہاں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لا تصلی علیہ، اللہ کے رسول ان پر جنازے کی نماز مت پڑھیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قسم کی آیت اتار دی کہ آپ ان لوگوں کی جنازے کی نماز مت پڑھیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی، ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منع کرنا تھا تو 2 منٹ پہلے یا جو ہے جنازے کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت کیوں نہیں اتاری؟ یہ بھی تو ایک بات ہے۔ پہلے ہی اگر آیت اتر جاتی، اللہ تعالیٰ آیت اتار دیتے تو پھر یہ جنازے کی نماز ہی نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے بچ جاتے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنازے کی نماز پڑھانے دی، اس کے بعد آیت اتاری۔ تو علماء نے، فقہاء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا تھا کہ میں اس کی جنازے کی نماز ضرور پڑھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بس حضور کے اس جملے کی لاز رکھ لی، اس جملے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ بھی رائگاں نہ جائے، بیکار نہ جائے، میرے نبی نے وعدہ کر لیا ہے، زبان سے ارادہ کر لیا ہے، اب وہ بات بھی نبی کی خالی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد آیتیں اتاری ہیں، پہلے آیت نہیں اتاری۔ حالانکہ ہو سکتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو آنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے، آسمان سے زمین پر اترنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اتار دیتے، پہلے ہی آیت اتر جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے بچ جاتے۔ لیکن نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک مرتبہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ عمل ہونے دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتاری۔ خیر، اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا، سن 9 ہجری کے آخر میں انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔